حضرت صاحب ہمیں دوران علاج یعنی روحانی علاج کے دوران بار بار مری کا صدقہ دینے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اب یہ دو سوالات ہیں لیکن انہوں نے ایک بنا دیا ہے۔ دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ میرا اور میرے بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، تو پھر یہ جو نیگیٹو انرجی فلو کرتی ہے اس کی کیا وجہ ہے، یعنی ہم کیوں متاثر ہوتے ہیں؟ تو یہ دو سوالات ہیں بنیادی طور پہ، جن کو انہوں نے جوڑ کر گڈمڈ کر دیا ہوا ہے اور ایک بنانے کی کوشش کی ہے۔ ان دو سوالات میں سے جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم روحانی علاج کر رہے ہیں تو دوران علاج ہمیں بار بار صدقہ دینے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ یہ پہلا سوال ہے ان کا۔ دیکھیں، میں نے بیسیوں بیانات کیے ہیں کہ روحانی علاج کے دوران جو لوازمات ہمیں اپنانے پڑتے ہیں یا جن کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ان 5 لوازمات میں سے 2 لوازمات ہیں صدقہ اور اتارا۔ اگر آپ توجہ کے ساتھ بات سنیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ صدقہ دینا کیوں ضروری ہے اور اتارا کرنا کیوں ضروری ہے۔ آیا ہم صدقے اور اتارے یا دیگر لوازمات کے بغیر بھی روحانی علاج مکمل کر سکتے ہیں؟ ان سوالوں کے جواب بھی آپ کو مل جائیں گے۔ آپ نیگیٹو انرجی سے متاثر ہوگے۔ اب نیگیٹو انرجی کا کوئی بھی سورس ہے، آپ نے وظائف پڑھے شرائط کے بغیر، آپ نظر بد کا شکار ہو گئے، آپ کے اوپر جادو کا وار ہو گیا، یا کسی نے آپ کے اوپر پڑھائیاں کی، یا اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے نیگیٹو انرجی کا آپ شکار ہو گئے۔ برکیف جب آپ نیگیٹو انرجی کا شکار ہو گئے، اس کی علامات ظاہر ہوئیں، تو پھر کسی روحانی معالج نے آپ کو علاج تجویز کیا کہ یہ پڑھو، اللہ خیر فرما دے گا۔ اب اس علاج کا مقصود اور مطلوب کیا ہے؟ پہلے آپ کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے، جو کہ اشارتاً میں سمجھا بھی گیا ہوں، کہ آپ نیگیٹو انرجی سے متاثر ہو گئے، تو جو آپ کو آپ کے روحانی معالج نے روحانی علاج تجویز کیا ہے، ایڈوائز کیا ہے، تو اس کا مقصود اور مطلوب کیا ہے کہ آپ کی روح سے، آپ کے اورا سے جو نیگیٹو انرجی آ چکی ہے اس کو نکالنا۔ یعنی روحانی علاج کا مقصود اور مطلوب ہوتا ہے کہ اورا کے اندر، روح کے اندر، بدن کے اندر جو نیگیٹو انرجی کسی بھی سورس سے آ چکی ہے، وہ ہمیں روحانی اور بدنی نقصان پہنچا رہی ہے، اس کو نکال دیا جائے۔ یہ ہوتا ہے روحانی علاج کا مطلوب اور مقصود۔ اب میرے اندر یا آپ کے اندر یا کوئی بھی مریض ہے، اس کے اندر کسی بھی سورس سے نیگیٹو انرجی فلو کر گئی ہے، اب وہ مختلف مسائل کا شکار ہو گیا ہے۔ اب اس نیگیٹو انرجی کو نکالنے کے کئی طریقے ہیں۔ جو طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں، میں نے صرف اس پہ بات کرنی ہے۔ فلاں کیا کر رہا ہے، آپ اس سے جا کے پوچھو۔ ہندو کیسے اتارا کرتے ہیں، نیگیٹو انرجی کا علاج کرتے ہیں، وہ ہندوؤں سے جا کے پوچھو۔ بدھسٹ نیگیٹو انرجی کا علاج کیسے کرتے ہیں، ان سے جا کے پوچھو۔ یا اپنے خطے میں بھی فلاں روحانی معالج یوں علاج کرتا ہے تو اس سے جا کے پوچھو۔ میں نے صرف اپنا موقف دینا ہے۔ میرے سلسلے میں یا جو میرا طریقہ علاج ہے وہ ہے پڑھائی، یعنی اللہ، اور اس کے ساتھ لوازمات۔ اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ کیوں پڑھائی اور لوازمات یہ دونوں مل کر بنتے ہیں روحانی علاج؟ ایک یہ پر ہے اور ایک یہ پر ہے۔ جب یہ دو پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، دوا بھی ہو جاتی ہے اور دعا بھی ہو جاتی ہے، تو پھر کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو کچھ پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں کہ آپ یہ پڑھیں، یا یہ سورۃ مبارکہ پڑھیں، یہ اللہ کا نام پڑھیں، یا یہ آیت مبارکہ کا ورد کریں، اتنی بار پڑھیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کیا ہو گئی؟ پڑھائی۔ اب پڑھائی سے بھی نیگیٹو انرجی
ختم ہوتی ہے. کیوں؟ جب ہم اللہ کرتے ہیں تو اس سے ہیلنگ انرجی جنریٹ ہوتی ہے, پازیٹیو انرجی جنریٹ ہوتی ہے. اب وہ پازیٹیو انرجی ہمارے لیے باعث شفا بھی ہے, اور جو ہمارے اندر نیگیٹو انرجی موجود ہے اس کو ختم کرنے کا ذریعہ بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نیگیٹو انرجی کو پازیٹیو انرجی سے ختم کر سکتے ہیں, اور پازیٹیو انرجی ہم لیتے ہیں اپنے سلسلے میں یا اپنے طریقہ علاج میں اللہ کے کلام سے. اللہ کے کلام سے, جس طرح میں نے کہا کہ کسی کو سورہ مبارکہ پڑھنے کے لیے بتا دی, کسی کو اللہ کا نام بتا دیا, کسی کو آیت بتا دی, وغیرہ وغیرہ. اب نیگیٹو انرجی ہم اپنے اورا سے اللہ کر کے بھی نکال سکتے ہیں, پڑھائی کر کے بھی نکال سکتے ہیں. اسی طرح لوازمات میں دو چیزیں ہیں, ایک ہے صدقہ اور دوسرا ہے اتارا. اب نیگیٹو انرجی ہم اپنے اورا سے صدقہ کے ذریعے بھی نکال سکتے ہیں, اتارا کے ذریعے بھی نکال سکتے ہیں. اب جو میں لوازمات بتاتا ہوں وہ کتنے ہیں؟ 5. 2 میں نے بتا دیے ہیں, صدقہ, اتارا. تیسرا کیا ہے کہ خوشبو والا دم کیا ہوا پانی, یعنی خضری عمل سے دم کیا ہوا پانی اپنے گھر میں چھڑکو. کتنے لوازمات ہو گئے؟ 3. اپنے آپ کو خوشبو سے معطر رکھو. کتنے ہو گئے؟ 4. اور 5واں کیا ہے کہ اپنے آپ کو غسل دینا ہے خوشبو والے پانی سے. تو یہ 5 لوازمات ہم بتاتے ہیں اپنے طریقہ علاج میں. یہ پانچوں کے پانچوں لوازمات آپ کے اورا سے نیگیٹو انرجی نکالنے کا ذریعہ ہیں. اب یہاں سے بات توجہ کے ساتھ سننی ہے. ایک ہو گئی پڑھائی, جس کو آپ وظیفہ کہتے ہیں یا اوراد و وظائف کہتے ہیں, اس سے بھی نیگیٹو انرجی نکلے گی. اور یہ جو 5 لوازمات میں بتاتا ہوں اس سے بھی نیگیٹو انرجی نکلے گی. یہ کل ملا کر کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6. 5 لوازمات اور 1 پڑھائی. اب توجہ سے سنو. آپ گھر میں اکیلے کمانے والے ہیں اور 6 کھانے والے ہیں. ایک یہ گھر ہے اس میں 6 کھانے والے ہیں اور 6 ہی کمانے والے ہیں. دونوں میں سے آسانی میں کون ہوگا؟ سکھی کون ہوگا؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ جس گھر میں 6 کھانے والے ہیں, کمانے والا 1 ہے, یہ اس کو مشقت زیادہ کرنی پڑے گی. تو جس گھر میں 6 کھانے والے ہیں اور 6 کے 6 ہی کمانے والے ہیں, ان تمام کو مشقت تھوڑی تھوڑی کرنی پڑے گی. تو اللہ والو یہی ہمارے طریقہ علاج کا کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ محض پڑھائی سے علاج کرو گے تو آپ کو اتنی پڑھائی کرنی پڑے گی کہ تسی کملے تھی جاؤ گے, پاگل ہو جاؤ گے. اتنی پڑھائی کرنی پڑے گی تب جا کے آپ کا روحانی علاج مکمل ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے کہ آج کے دور میں وہ تاثیر نہیں آتی. کبھی آپ نے کسی عالم دین سے یا کسی بزرگ سے سنا ہے کہ فلاں صحابی رسول نے فلاں اللہ کا نام 1.25 لاکھ بار پڑھا؟ کبھی سنا ہے؟ 1.25 کروڑ بار پڑھا؟ کبھی سنا ہے؟ تابعین کے بارے میں سنا, صحابہ کے بارے میں سنا, تبع تابعین کے بارے میں سنا, یا اولیاء اللہ کاملین کے بارے میں سنا؟ کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا. یہ ساری مشقتیں آج کے دور میں ہمیں کرنی اس لیے پڑ رہی ہیں کہ ہم 100 بار پڑھتے ہیں, 50 بار پڑھتے ہیں, 200 بار پڑھتے ہیں, وہ بات نہیں بنتی. دیکھیں, میں بعض لوگوں کو اسم اعظم بتاتا ہوں, ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ نے 21 دن میں 1.25 لاکھ پڑھنا ہے. کتنی فیملیز ایسی ہیں وہ 4 سائیکل کر چکی ہیں. کتنے سائیکل؟ 4 سائیکل 1.25 لاکھ کے 4 نصاب پڑھ چکی ہیں. رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا, نفع نہیں ہوا, تاثیر نہیں آئی. بعض فیملی الحمدللہ آج کے دور میں بھی ایسی ہیں کہ وہ مصروف تھے, انہوں نے 10-15 ہزار 20 ہزار میرا بتایا ہوا اسم اعظم پڑھا, اللہ نے کرم کر دیا. میں نے انہیں وہی روک دیا. میں نے کہا آپ نے 1.25 لاکھ نہیں پڑھنا, آپ کا جتنا بھی علاج باقی رہ گیا ہے یہ 10-15 ہزار سے ہم مکمل کر لیں گے. کیوں؟ آپ کی زبان میں تاثیر ہے, آپ کی زبان میں تاثیر ہے. دوسری طرف میں کیا بتا رہا ہوں, بتانے والا اسم اعظم میں, اللہ کا نام بھی وہی. ادھر 15,000 پڑھ کے رزلٹ مل رہا ہے, ادھر 1.25 لاکھ کے 4 نصاب کر لیے ہیں, رزلٹ
नहीं मिल रहा। तो इसलिए अल्लाह वालों, आज के दौर में जब तक आप ये 6 चीजों को साथ लेकर नहीं चलोगे तो इलाज कामयाब होने वाला नहीं है। इक्का दुक्का होगा, किसी का कामयाब हो जाएगा। जिस तरह मैंने कहा कि बास फैमिलीज अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में भी हमारे पास मौजूद हैं जिन्होंने 10-12 हजार मरतबा इस्मे आज़म पढ़ा और एक बार ही मेरे पास आए या ऑनलाइन राब्ता किया, अल्लाह ने करम कर दिया, हालात बदलना शुरू हो गए। तो मैं क्या कह रहा हूं, बास फैमिलीज ऐसी हैं 4-4, 5-5 दफा यहां भी आ चुके हैं और कुछ फैमिलीज ऐसी हैं कि 4-4, 5-5 मरतबा मेरे से ऑनलाइन भी कंसल्टेशन ले चुके हैं, लेकिन बात नहीं बन रही। अब मुझे तो मालूम नहीं है कि आपकी बात बननी है और आपकी बात नहीं बननी। हमने तो एक अमूमी तरीका इलाज लेकर चलना है। तो जो अमूमी तरीका इलाज सिलसिला कादरिया शाफिया में है, या जो मेरा तरीका है, वो है कि 6 चीजों को आप इकट्ठे लेकर चलेंगे। 1 होगी पढ़ाई और 5 होंगे लवाजमात। पढ़ाई से भी नेगेटिव एनर्जी निकलेगी, सदके से भी नेगेटिव एनर्जी निकलेगी, औतारे से भी नेगेटिव एनर्जी निकलेगी, गुस्ले मेराज से भी नेगेटिव एनर्जी निकलेगी। अपने आप को मुअत्तर रखोगे तब भी नेगेटिव एनर्जी निकलेगी। माहौल को खुशबू के साथ मुअत्तर रखोगे तो तब भी नेगेटिव एनर्जी निकलेगी। तो अल्लाह, जब घर से गंदा पानी निकालने के लिए 6 नालियां हों तब जल्दी निकलेगा, या घर से गंदा पानी निकालने के लिए 1 नाली हो तब जल्दी निकलेगा? अब बात समझ आ रही? यानी ये तालाब है या घर है या कोई जगह है, वो गंदे पानी से भर गई है, तो उसको निकालने के लिए 1 ड्रेन पाइप है और एक जगह है उतना ही रकबा है, वो गंदे पानी से भर गई है, तो उसको निकालने के लिए हमने 6 ड्रेन पाइप लगा दिए। मुझे बताओ कौन सा प्लाट या कौन सी जगह पहले खाली होगी, 1 वाली या 6 वाली? लाजमी बात है कि जहां पे 6 ड्रेन पाइप लगे होंगे वहां से पानी जल्दी जो है वो ड्रेन कर जाएगा, वो जगह जल्दी फारिग हो जाएगी, पाक और साफ हो जाएगी। और जहां पे 1 ड्रेन पाइप लगा होगा वो ब्लॉक भी हो सकता है, वो ब्लॉक भी हो सकता है, और दूसरा उसको देर लगेगी सारे का सारा पानी निकालने में। इसी तरह अगर आप महज पढ़ाई के साथ इलाज करोगे तो वो आज के दौर में कामयाब होने वाला नहीं है। जो ही आपने पढ़ाई छोड़ दी सारा कुछ रिवर्स हो जाएगा। इस तरह ये कभी पढ़ाई में कमी आ गई, सदका खैरात ने उस कमी को दूर कर दिया। कभी पढ़ाई में कमी आ गई, उतारे ने कमी को दूर कर दिया। कभी पढ़ाई में कमी आ गई, आपने नहा लिया, गुस्ले मेराज कर लिया, जो इलाज के अंदर कमी थी वो निकल गई। कभी पढ़ाई में कमी आ गई, आपने स्प्रे कर दिया, माहौल के जो नेगेटिव एनर्जी थी वो कम हो गई, पढ़ाई में जो कमी थी वो निकल गई। इसी तरह आपने बदन को मुअत्तर कर लिया तो तब भी जो पढ़ाई के अंदर कमी थी वो निकल जाएगी। यानी आपकी पढ़ाई को 5 चीजें सपोर्ट कर रही हैं, आपके इलाज को, आपकी पढ़ाई को 5 लवाजमात, ये 5 फैक्टर्स, ये 5 अवामिल, ये 5 चीजें सपोर्ट कर रही हैं। तो फिर अल्लाह वाला जिन्हों रब देवे बदी नु डर कोई नहीं ते घड़ी दा इलाज कोई नहीं। अब अगर 5 चीजें आपकी पढ़ाई को, आपके इलाज को सपोर्ट कर रही हैं, फिर भी आप नाकाम हो रहे हैं, तो आपको नाकाम होना चाहिए, आपको नाकाम होना चाहिए। और अगर आप ईमानदारी के साथ इलाज को इलाज समझ के कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, और ये 5 लवाजमात जो उम्मत को बताता हूं वो भी पूरे कर रहे हैं, तो अल्लाह वालों फिर पत्थर पे लकीर है कि मौले नु मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। फिर अल्लाह ही आपको नाकाम कर दे तो वो अलग बात है। आपकी मौत लिखी है जादू की हालत में, तो मैं कैसे बचा सकता? आपकी मौत लिखी है किसी बदनी बीमारी में, तो मैं कैसे बचा सकता हूं? अब अल्लाह ही अल्लाह ना करे आपको जलील करना चाहता है, तो मैं कैसे इज्जत दे सकता हूं? वगरना असबाब के दर्जे में आप नाकाम होने वाले नहीं हैं। क्यों? आपकी पढ़ाई के साथ 5 मददगार पिलर्स हैं, सुतून हैं, लवाजमात हैं, इसमें कोई भी कमी होगी ये 5 पूरी करेंगे। तो अगर ये 5 लवाजमात ही नहीं होंगे फिर पढ़ाई होगी, जो कि मैंने कहा कि आज के दौर में तासीर नहीं मिलती, आज के दौर में तासीर नहीं मिलती। तो इसलिए अल्लाह वालों हमें बार बार सदका देना पड़ता है। सदका इसलिए देते हैं कि कुछ नेगेटिव एनर्जी पढ़ाई से निकल जाए, कुछ हम सदका दें उधर से हीलिंग एनर्जी आए,
कुछ हम उतारा करें, अपना गंद उस उतारे में डाल दें, उस चीज में मुंतकल कर दें, उस बॉडी में, उस ऑब्जेक्ट में हम ट्रांसफर कर दें, और कुछ जो है वो नहाने यानी बदनी गुसल उसरे मेराज करने की सूरत में हम नेगेटिव एनर्जी को निकालने में कामयाब हो जाएं, और कुछ हम अपने बदन को जब मुअत्तर करें तो खुशबू की वजह से नेगेटिव एनर्जी जो अंदर है वो भी जल जाए, मजीद बाहर की हमारी तरफ फ्लो ना करे, ड्रेन ना करे। और इसी तरह जो हमारे माहौल के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, जब हम खिजरी मरला पानी पढ़ के उसमें खुशबू डाल के छिड़काव करेंगे तो हमारा माहौल भी मुअत्तर हो जाएगा। अब आपको मालूम हो गया या ये बात समझ आ गई कि लवाजमात को पूरा करना इलाज का हिस्सा है। ये लवाजमात इस पढ़ाई को कामयाब करने के लिए, और अगर आप वलिये कामिल हैं और आप ये समझते हैं कि मेरी जुबान में सहाबा वाली तासीर है, फिर भाई आपको लवाजमात की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं नहीं कह रहा ये फर्ज है, ये वाजिब है, ये सुन्नत है, ये इलाज की बात हो रही है। अगर आपका ये दावा है कि मेरी जुबान मुबारक में इतनी तासीर है जितनी सहाबा की जुबान में तासीर थी, तो फिर भाई आपको ना 1.25 लाख पढ़ने की जरूरत है और ना ये 5 लवाजमात पूरे करने की जरूरत है। तुम तो एक बार हाथ उठाओ, अल्लाह से दुआ करो, काम बन जाएगा। तू शाफी के पास क्या लेने आता है? और अगर आप ये कहते हो कि हमारी जुबान में सहाबा वाली तासीर नहीं है, फिर नीवी पा के चलना जा जैनी शाफी चलान दे आए, फिर बातें करने की जरूरत नहीं है। फिर जैसे आपकी रहनुमाई कर रहा हूं, आपको गाइड कर रहा हूं और अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूं, चलते जाओ। इंशाअल्लाह अज़ीज आपको भी शिफा मिल करेगी। क्यों? आपका तरीका इलाज, यानी जो मैंने आपको बताया, आपका तरीका इलाज इतना जामे है, मुकम्मल है, कामिल है, अकमल है और आज के तकाजों के मुताबिक है। हम लकीर के फकीर नहीं है, हम पीर परस्त नहीं है, हम खुदा परस्त है। हम खुदा परस्त है। हमारा निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह इतना जामे, कामिल, अकमल और मुकम्मल है जिसका फैज़ जारी है और वक्त के तकाज़ों के मुताबिक है। हम पुरानी किताबें खोल खोल के लोगों का इलाज नहीं कर रहे। क्यों? वो बातें उनकी ज़ात तक ही खत्म हो गई। जो वो फरमा गए वो आज के दौर में काबिल अमल नहीं रह गया, वो काबिल अमल नहीं है। हाँ, जो हिस्सा काबिल अमल है यानी पढ़ाई है वो हम लेकर चल रहे हैं और जो तकाजे आज के हैं उनको लवाजमात की सूरत में लेकर चल रहे हैं। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलसिले में फैज़ याब होना या शिफा याब होना वो यकीनी है, 100% है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 13-14 सालों में लाखों लोगों को शिफा अता फरमाई है, लाखों उजड़े हुए घरों को अल्लाह ने बसाया, उनको खुशियां भी अता फरमाई हैं। दुनिया भर में वो लोग जो अपना इलाज कर रहे हैं शाफिया रूहानी सेंटर के प्लेटफॉर्म के जरिए या शाफिया ऑनलाइन सर्विस के जरिए या शाफिया सोशल मीडिया से इस्तेफादा कर रहे हैं, तो आपने पढ़ाई के साथ 5 लवाजमात को जरूर पूरा करना है। 5 लवाजमात को जरूर पूरा करना है। जब तक आज के दौर में ये 5 लवाजमात पूरे नहीं करोगे, मैंने क्या कहा, किसी दिन भी आपकी पढ़ाई की छुट्टी हो गई, कम ज्यादा हो गई, तुम टंगे नहीं टूंगे जाओगे। यानी चले थे शिफा लेने और मुसीबतें अपने गले डाल लोगे, बल्कि अपने प्यारों की जिंदगी भी बर्बाद करके रख दोगे। और अगर आप पूरा प्रोटोकॉल लेकर चलोगे, लवाजमात के साथ चलोगे, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बात समझाई कि पढ़ाई में कोई कमी रह जाएगी सदका निकाल देगा, पढ़ाई में कोई कमी रह जाएगी उतारा निकाल देगा, पढ़ाई में कोई कमी रह जाएगी गुसल निकाल देगा, पढ़ाई में कोई कमी रह जाएगी छिड़काव निकाल देगा, पढ़ाई में कोई कमी रह जाएगी तो जो आपने अपनी बॉडी के ऊपर, जिस्म के ऊपर खुशबू को लगाया है, मस किया है, वो खुशबू उस कमी को निकाल देगी। अब मुझे बताओ, मेरा सवाल आपसे है कि जो तरीका इलाज मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं या जिस तरीका इलाज से मैं आपका इलाज करना चाह रहा हूं, ये ज्यादा महफूज है या सिर्फ तवीज धागा ज्यादा महफूज है? इस बात का फैसला आपने करना है। मैंने तस्वीर के दोनों रुख आपके सामने रख दिए और इस सवाल का जवाब देने की भी कोशिश की है कि हमें बार बार मुर्गी का सदका क्यों देना पड़ता है। दूसरा उनका सवाल यह है कि मेरा और मेरे बच्चों का तो कोई कसूर नहीं होता। अब ये जो बात है खातून की, ये उनकी मासूमियत को भी जाहिर करती है और उनकी लाइल्मी का इजहार भी करती है। आप उनको मासूम समझ लें या लाइल्म समझ लें तो आप माफ कर दें, वगरना शाफी की अदालत में ये वाला फिक्रा आकर बोलना
کہ میرا اور میرے بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، انہی کا سب کچھ ہوتا ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے، ناقابل ضمانت جرم ہے۔ میں نے اپنا موقف بھی دے دیا ہے، لیکن آپ سے میں نے گزارش بھی کی ہے کہ آپ اس خاتون کو یا جنہوں نے یہ سوال کیا ہے ان کو یہ کہہ کے معاف کر دیں کہ یہ معصوم ہیں، یہ کہہ کے معاف کر دیں کہ انہوں نے لا علمی میں یہ بات کہہ دی، وگرنہ میں نے کیا کہا ہے کہ میرے ہاں یا میرے سامنے بیٹھ کر یا میری عدالت میں کوئی یہ کہتا ہے کہ میں معصوم ہوں یا میں لا علم ہوں یا قصور اس کا ہے، میرا اور میرے بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، تو یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ شافعی کے ہاں معافی نہیں ہے، ناقابل ضمانت جرم ہے۔ اب اللہ والو، جب تمہارے گھر میں میاں کمائی لے کر آتا ہے اس میں تم شریک ہو، میاں گھر میں گاڑی لے کر آیا، نئی خوشی آئی، اس خوشی میں تو تم شریک ہو، تو میاں سے بالفرض کوئی خطا ہو گئی، دکھ آیا تو دکھ اپنا اپنا۔ میں نے کیا کہا تھا کہ میری عدالت میں یہ فکرہ، یہ سوال یا یہ مدعا ناقابل معافی ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ ہتھولا رکھیا جائے، معاف کر دیا جائے، ساڑی تھی ہے یہ ساڑی بہن ہے، معاف کر دیا جائے۔ اللہ والو، جب آپ شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں پھر آپ کی اور اس کی خوشیاں دو نہیں ہوتی، ایک ہو جاتی۔ اگر سمجھو تو جب آپ شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں، سندور لگ جاتا ہے، بات بھی الگ بات ہے، تندور بن جاتا ہے، چاہے سندور رہے یا تندور رہے، خوشیاں آپ کی الگ الگ نہیں ہوتی۔ اب یہ نہیں کہ یہ میرے میاں کی خوشی ہے اور یہ میری خوشی ہے اور یہ میرے بچوں کی خوشی ہے، نہیں۔ جب گھر میں آپ رہ رہے ہیں آپ یکجا ہو گئے ہیں، آپ سب کی خوشیاں بھی ایک ہیں اور آپ سب کا غم بھی ایک ہے۔ جب آپ کے گھر میں سب کی خوشیاں بھی ایک ہیں اور سب کا غم بھی ایک ہے تو یہ زندوں کا گھر ہے، یہ انسانوں کا گھر ہے، یہ بندوں کا گھر ہے، یہ درد دل رکھنے والوں کا گھر ہے، یہ احساسات رکھنے والوں کا گھر ہے۔ جب آپ کی خوشیاں الگ الگ ہو گئی، آپ کے غم الگ الگ ہو گئے، تم اب انسان نہیں رہے، تم درندے بن گئے ہو، تم اب درندے نہیں رہے، تم شیطان بن گئے ہو، تم شیطان بن گئے ہو۔ تو جس گھر میں جتنی شیطانیت ہوگی یا جس فرد کے اندر جتنی شیطانیت ہوگی وہ کیا کہے گا، یہ تیرا یہ میرا، جو اچھی چیز ہوگی وہ میری، جو بری چیز ہوگی وہ تیری، یہ خوشی ہے تو یہ میری، تو یہ غم ہے یہ تیرا، یہ کامیابی ہوئی ہے تو میری وجہ سے، یہ ناکامی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے۔ تو لوگو، یہ گھر نہیں ہوتا، یہ درندوں کا باڑا ہوتا ہے، یہ درندوں کا باڑا ہوتا ہے، یہ شیاطین کا ٹھکانہ ہوتا ہے، اور انتہائی معذرت کے ساتھ آج گھر گھر میں شیاطین کا ٹھکانہ ہے۔ دکھنے میں یہ گھر نظر آ رہے ہیں پر یہ گھر نہیں ہے، یہ مکان ہے۔ نہیں سمجھے آپ، شافعی کی بات نہیں سمجھے، آپ کے چہرے بتا رہے ہیں آپ بات نہیں سمجھے۔ یہ دکھنے کو آپ کو کالونی دکھ رہی ہے، گھر دکھ رہے ہیں، سینکڑوں گھروں میں جھانکو گے تو کوئی گھر نظر آئے گا، وگرنہ یہ مکان ہے، یہ مکان ہے۔ گھر وہ ہوتا ہے جو 1 یونٹ ہوتا ہے، گھر وہ ہوتا ہے جن کی ایک زبان ہوتی ہے، گھر وہ ہوتا ہے جن کی سوچ ایک ہوتی ہے، گھر وہ ہوتا ہے جن کی فکر ایک ہوتی ہے، گھر وہ ہوتا ہے جن کے غم ایک ہوتے ہیں، گھر وہ ہوتا ہے جن کی خوشیاں ایک ہوتی ہیں۔ ان کے گھر میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ساڈا تو کوئی قصور ہی کوئی نہیں ہے، سارا کچھ کر کے ساڈا تو کوئی قصور ہی نہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا، میرا میاں حرام کماتا ہے، حضرت صاحب میں تو نہیں کماتی نا۔ اب یہ معصومہ کل یہ بھی تو سوال کر سکتی ہے، یا کوئی اور معصومہ یہ بھی تو کہہ سکتی ہے، حضرت صاحب ذخیرہ اندوزی آپ بار بار کہتے ہیں تو میں تھوڑی کرنی ہے، رشوت پہ آپ ذلیل کرتے ہیں تو میں تھوڑی جا کے لینی ہے، بہنوں کے حصے نہیں دیے تو میں نے تھوڑے دبائے ہیں، فلاں کام پہ آپ کہتے ہیں، عشر زکوٰۃ پہ آپ ذلیل کرتے ہیں تو میں نے دینی ہے، یہ انہوں نے دینی ہے۔ تو کھانے سے برابر دی شریک ہے، کھانے میں تو برابر کی شریک ہے، اپنا حصہ بھی کھا لیتی ہے، بچوں کا جو بچتا ہے اب یہ ضائع کر دیں وہ بھی کھا لینا ہے، میاں جو بچا دے وہ بھی کھا لینا ہے، مہمان جو بچا دے وہ بھی کھا لینا ہے۔ بھائی تو کھانے میں شریک ہے تو پھر ہضم کرنے میں بھی شریک ہونا پڑے گا،
جب آپ کے گھر میں حرام آ رہا ہے، آپ کا گھر اللہ نہ کرے حرام کے پیسوں سے بنا ہے، گاڑی حرام کے پیسوں سے آئی ہے، اے سی حرام کے پیسوں سے چل رہا ہے، تو جب تم اس سے استفادہ کر رہے ہو، نفع اٹھا رہے ہو، تو اس جرم میں تم برابر کے شریک ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کی ہے، جس نے سود لیا، توجہ ہے، جس نے سود لیا، جس نے سود دیا، جس نے سود کی دستاویز تحریر کی، جس نے سودی معاملات پہ گواہی ڈالی، سب کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ اب جس نے گواہی ڈالی ہے وہ کل کہے معصوم بن کر، او بھائی میں تو سود نہیں لیا نا، سود لیا دیا انہوں نے، نفع نقصان ان کو ہو رہا ہے، میں تو بھائی وچ گواہی دیتی سی۔ جبکہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے سود لیا، جس نے سود دیا، جس نے اس کی دستاویز کو تحریر کیا، اور اسی طرح جس نے سودی معاملات کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے وٹنس ڈالی، گواہی ڈالی، برابر کے شریک ہیں۔ اسی طرح آپ کے گھر میں حلال پیسہ آ رہا ہے تو وہ سب کے اوپر اثر انداز ہوگا، آپ کے گھر میں حرام پیسہ آ رہا ہے تو وہ سب کے اوپر اثر انداز ہوگا۔ جس طرح آپ کے گھر میں کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز کے جو اثرات ہیں مثبت، وہ سارے گھر پہ پڑیں گے۔ آپ کے گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تو جو نحوست ہے وہ سب کے اوپر پڑے گی۔ جس طرح آپ نے کوئی لطیفہ سنایا، لطیفہ آپ نے سنایا مجھے، سنانے والے آپ، سننے والا میں، اگر کوئی بات ہنسنے والی ہوگی تو سارے ہنسیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے الفاظ نے وہ تاثیر صرف میرے اوپر نہیں ڈالی، سب کے اوپر ڈالی۔ اسی طرح گھر میں کوئی روتا ہے، اس کے رونے کا اثر سارے گھر پر آئے گا۔ گھر میں کوئی ہنستا ہے یا خوش ہے، اس کی خوشی کا اثر سب پہ آئے گا۔ گھر میں کوئی اچھا یا برا کام کرتا ہے، اس کا اثر سارے گھر پر آئے گا۔ جس طرح میں نے مثال دی کہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا آپ کا بیٹا نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کا اثر سارے گھر پہ آئے گا۔ اسی طرح آپ کا شوہر یا آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو اس کی نحوست سارے گھر پر آئے گی۔ آپ اب الگ الگ نہیں ہیں، آپ ایک پریوار ہیں، اب آپ ایک خاندان ہیں، اب آپ ایک یونٹ ہیں، آپ کے غم بھی ایک ہیں، خوشیاں بھی ایک ہیں۔ ہاں اگر آپ بہت زیادہ معصوم ہیں، لا علم ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف خوشیاں میری ہیں، غم خاوند کے ہیں، تو پھر بھائی یہ گھر نہیں ہے، یہ مکان ہے۔ یہ آپ بیوی کا کردار ادا نہیں کر رہے، یہ مطلب پرستی ہے، ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے۔ آپ نے خود غرضی کی انتہا کر دی جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ گناہ آپ کے ہیں، رگڑے ہم جا رہے ہیں، غلطی آپ کی ہے، سزا ہم پا رہے ہیں۔ آج غلطی آپ کے شوہر سے ہوئی ہے، کل آپ سے بھی تو ہو سکتی۔ آج آپ اس کو گھر سے نکال دو تو کل وہ آپ کو گھر سے نکال دے گا۔ آج آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو اس کی نحوست آ رہی ہے، تو کل یہ بھی تو ممکن ہے کہ اللہ کل آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق نہ عطا فرمائے۔ اسی طرح وہ تمام گھر جن گھروں میں لوگوں نے اوراد و وظائف کیے، پھر جب میں نے بیانات کا سلسلہ شروع کیا الحمدللہ امت میں شعور آیا۔ اب ان گھروں میں لڑائی کیا ہے کہ اماں نے وظائف پڑھے، اماں کی غلطی ہے، ابا کی غلطی ہے، بہن کی غلطی ہے، بھائی کی غلطی ہے، فلاں کی غلطی ہے۔ بھائی جو کچھ بھی ہو گیا، جب خوشیوں میں برابر کے شریک ہو تو وظائف کے اثر بد میں بھی تم برابر کے شریک ہو۔ جس طرح پھنسے اکٹھے تھے تو انشاءاللہ نکلو گے بھی اکٹھے۔ تو میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کبھی بھی ایسی بات نہیں سوچتے، جب اکٹھے رہتے ہیں تو ہمارے غم بھی ایک ہوتے ہیں، ہماری خوشیاں بھی ایک ہوتی ہیں۔ اس طرح کہنا کہ یہ اس نے کیا ہے یا اس کا قصور ہے، اس کی وجہ سے ہم پھنس گئے، اگر دوستی ہے تو وہ ٹوٹ جائے گی، یونین ہے تو وہ ٹوٹ جائے گی، جماعت ہے تو وہ ٹوٹ جائے گی، مسجد کی کمیٹی ہے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اس طرح خانقاہ ہے تو وہ ٹوٹ جائے گی، یا گھر ہے تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ جب آپ جماعت بن گئے، اکٹھے چل پڑے، اب آپ کے غم آپ کے نہیں ہیں، سب کے
مشترکہ ہے. اب آپ کی خوشیاں آپ کی نہیں ہیں, سب کی مشترکہ ہیں, سب کی سانجھی ہیں. تو اپنی اس سوچ کو بدلنا ہے اور مثبت سوچ کو لے کر آنا ہے کہ آج کے بعد ہم دو نہیں ہیں, ہم ایک ہیں. تو پھر انشاءاللہ العزیز جو بھی آپ کے گھر میں غم ہے اور ان غموں کا کوئی بھی ذریعہ ہے, کوئی بھی سبب ہے, کوئی بھی فرد ہے, تو آپ سب مل کر جب اس کا ساتھ دو گے تو آپ اس کو اس پریشانیوں سے یا اس غموں سے نکالنے میں کامیاب ہو جو گے. اگر اپنے گھر میں یہ کوسنے دیتے رہو گے کہ اس نے کیا, اس نے کیا, اس نے کیا, کبھی قیامت تک تمہاری پریشانیاں ختم ہونے والی نہیں ہے. نہ اللہ کی مدد کا نظام حرکت میں آئے گا, اور دوسرا نقصان یہ ہوگا جب آپ دوسروں کو کوسنے دو گے, تانے دو گے, تو آپ نیگیٹو انرجی اور جنریٹ کرو گے, تمہارے کاموں میں اور رکاوٹیں آتی جائے گی, تمہاری غموں کی رات اور لمبی ہوتی جائے گی. اللہ رب العزت ہم کو سمجھ عطا فرمائے. جس طرح ہم لا علمی میں اس طرح کی بونگیاں مار جاتے ہیں, ایسی باتیں کر جاتے ہیں, اب یہی بات ان کا شوہر سن لے تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی کہ میں اس کے غم اپنے غم سمجھ رہا ہوں, اس کی خوشیاں اپنی خوشیاں سمجھتا ہوں, جبکہ یہ صرف اپنی خوشی کو اپنی خوشی سمجھ لی ہے. اب اس کے شوہر کو یہ بات سمجھ آ جائے تو اللہ یہ گھر بچے گا, تو اپنے گھروں کو بھی بچائے, اور اپنے گھروں کو بچانے کے لیے کہ اپنی سوچوں کی اصلاح کریں, اپنی نیتوں کی اصلاح کریں, اپنے جو جذبے ہیں اندرونی ان کی اصلاح کریں. انشاءاللہ العزیز جن مصیبتوں میں پریشانیوں میں آپ پھنسے, اللہ رب العزت عافیت اور خیر سے آپ کو نکال دے گا. لوگوں کے لیے جینا سیکھو, سب سے آسان بات ہے اور مختصر بات ہے, لوگوں کے لیے جینا سیکھو. جب آپ لوگوں کے لیے جینا سیکھ جاؤ گے تو حقیقت میں آپ کو جینا آ جائے گا. کیوں؟ جس کو مرنا نہیں آتا اس کو جینا نہیں آتا. تو جو لوگوں کے لیے جیتا ہے حقیقت میں وہ مر جاتا ہے, وہ مر جاتا ہے. تو اس لیے بزرگان فرماتے ہیں کہ جس کو مرنا نہیں آتا اس کو جینا نہیں آتا. تو جو کسی کے لیے جیتا ہے حقیقت میں وہ اپنے اندر کو مار دیتا ہے. تو لوگوں کے لیے جینا سیکھو. جب لوگوں کے لیے جینا سیکھو گے, لوگوں کے درد بانٹنے والے بن جاؤ گے, تو اللہ پھر تمہیں تتی ہوا نہیں لگنے دے گا. دنیا بھر میں وہ لوگ جو دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے, جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے. وہ تمام حضرات جن کو اللہ رب العزت نے آسودہ زندگی دی ہے, آسائشوں والی زندگی دی ہے, نعمتوں سے سرفراز فرمایا, اللہ مزید برکتیں نازل فرمائے, ان کی نسلوں کو ہنڈانا نصیب فرمائے. دنیا بھر میں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے, اللہ ہماری التجاؤں کو, ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے, اور ان کی مبرور دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول و منظور فرمائے. دنیا بھر میں وہ لوگ جو بیمار ہیں, گھروں میں ہیں یا اسپتالوں میں ہیں, بدنی مریض ہیں یا روحانی مریض ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, مرد ہیں, عورتیں ہیں, شہری ہیں, دیہاتی ہیں, عربی ہیں یا اجمی ہیں, اللہ سب کو صحت والی, سلامتی والی, خیر والی, برکت والی حیاتی عطا فرمائے. اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. دنیا بھر سے وہ لوگ جو شافیہ روحانی سینٹر پہ آتے ہیں, خانقاہ دارالشفا کے ساتھ جڑے ہیں, سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ میں مرید ہیں, یا شافیہ سوشل میڈیا کے متعلقین ہیں, محبین ہیں, مخلصین ہیں, اللہ سب کی جان کی, مال کی, اولاد کی, ایمان کی, عزت کی حفاظت فرمائے. دنیا بھر سے وہ لوگ جو ہمارے سے محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, محبت بری دعائیں کرتے ہیں, سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کے پیغام کو عام کر رہے ہیں, شافی کی صدا کو گھر گھر میں پہنچا رہے ہیں, یا خانقاہ کی مالی بدنی وقتی خدمت کرتے ہیں, اللہ ان کو ہر طرح کے شر سے, مر سے, قرض سے, ذلت سے, علت سے, قلت سے معاف. تو وہ کیا کرے؟ اس سوال کا پہلے بھی کئی بار میں جواب دے چکا ہوں کہ اگر کسی کے پاس صدقہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو وہ دیگر اعمال کر کے ان کو صدقہ کر سکتا ہے, ہدیہ کر سکتا ہے. تو اس کے لیے میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو صدقہ کرنے کے لیے وہ درود صدقہ پڑھے تو یہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا. یعنی وہ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اگر آپ کو درود صدقہ آتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں آتا تو آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں, وہاں آپ لکھیں گے درود صدقہ تو وہ سامنے آ جائے گا, اس کا اسکرین شاٹ لے لیں, ایک آدھ دن دیکھ کر پڑھیں, انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا, ازبر ہو جائے گا. وہ تمام حضرات جو مالی تنگ دستی کا شکار ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس صدقہ دینے کو کچھ نہیں, پہلی بات تو یہ کلیئر کر لیں کہ صدقے کا مطلب بکرا نہیں ہوتا, صدقے کا مطلب مرغی نہیں ہوتا. صدقے کا مطلب ہے, ہر بیان میں یہ بات سمجھاتا ہوں کہ ایک گٹھلی سے لے کر اونٹ تک جو آپ کی حیثیت ہے,
اب ایک آدمی ہے، جس طرح یہ جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہوا ہے، خاتون ہے یا مرد ہے، اب یہ جتنے بھی مرے ہوں روٹی کھاتے ہیں تو زندہ ہے نا، کھانا کھاتے ہیں تو زندہ ہے نا، پانی پیتے ہیں تو زندہ ہے. ایک گھونٹ جو پانی پیتے ہیں اسی میں سے ایک گھونٹ کسی کو پلا دیتے ہیں تو یہی تو صدقہ ہے. جو کھانا کھاتے ہیں 3 روٹیاں کھاتے ہیں انہی میں سے آدھی روٹی کسی کو دے دیتے ہیں تو یہ صدقہ ہے. تو اتنا مرا ہوا تو آج اللہ والوں کہیں پہ بھی نہیں ہے. جو پانی نہ پیتا ہو تو وہ زندہ کیسے ہے؟ جو روٹی نہ کھاتا ہو تو زندہ کیسے ہے؟ اصل میں پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم دینا نہیں چاہتے، ہم رستے ڈھونڈتے ہیں، چور رستے ڈھونڈتے ہیں. اور دوسری یہ ہے کہ ہمارا ذہن بنا دیا ہوا کالا بکرا ہو، کالی مرغی ہو، 2 کلو چنے ہوں یا دیگ پکے وغیرہ وغیرہ. تو جب میں نے مسئلہ سمجھا دیا ہے کہ اگر واقعی صحابہ صفحہ کی طرح حالات یہ ہیں کہ 4 5 دن ہفتہ آپ کے گھر میں فاقہ رہتا ہے، چولہا ہی نہیں جلتا، تو پھر تو پڑھو گے درود صدقہ، پھر تو پڑھو گے، عبداللہ بن عمر نے اس کو روایت کیا، تو پھر تو آپ پڑھو گے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ان 2 اعمال میں سے کوئی بھی عمل کرو گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ہدیہ کر دو گے تو یہ آپ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا. یہ تو میں نے بتا دیا. اور دوسرا کیا ہے کہ اگر واقعی آپ کے گھر میں 5 دن 7 دن 10 دن چولہا نہیں جل رہا تو پھر بھائی آپ یہ عمل کرو. اگر چولہا روزانہ جلتا ہے اور دوزخ کی آگ بھی دن میں 5-7 دفعہ مٹائی جاتی ہے تو پھر ہمت کر کے تھوڑا سا اس میں سے کسی کو دو. تو چور رستہ جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرو. باقی جو درود پاک ہے اس کو محض عبادت کے لیے پڑھو. تیسرا کلمہ ہے اس کو محض اللہ کے ذکر کے لیے پڑھو. تو دونوں باتیں میں نے بتا دی ہیں. اگر کسی کا شرعی عذر ہے تو وہ ذکر کر لے، اگر کسی کا شرعی عذر نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کا ذکر محض اللہ کے لیے کرے، اور جو صدقہ مال کا ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے دے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرے. اگلا سوال یہ ہے جی، السلام علیکم حضرت جی، اللہ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو اور تمام ٹیم والوں کو صحت، عافیت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ خیر. حضرت جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، 1 سال کم و پیش ہو چکا ہے کہ ہم نے وظائف بند کیے ہیں، لیکن باقی گھر والے ابھی بھی وظائف کرتے ہیں. خضری عمل کا حصار جیسے آپ نے بتایا ہے ویسے ہی کرتے ہیں، لیکن جب پورے گھر کا حصار کرتا ہوں تو اس میں باقی گھر والوں کا بھی حصار ہو جاتا ہے جو ابھی بھی وظائف کرتے ہیں. تو اس حصار سے ان کے وظائف کا اثر تو ہم پر نہیں آئے گا، اگر آتا ہے تو کیسے حصار کروں؟ اپنے کمرے کا کیا حصار کیا کروں؟ اپنا اور اپنے بچوں کو محض دم کیا کروں؟ جزاک اللہ خیر حضرت جی. دیکھیں پہلے بات سمجھ لیں کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں 2 طرح کا ماحول ہے. ہم نے اور میری فیملی نے جو وظائف چھوڑ دی ہیں، باقی جو جوائنٹ فیملی دوسرے لوگ ہیں وہ وظائف کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ماحول کم و بیش ہر گھر میں، جس گھر میں شافی کی آواز پہنچ چکی ہے، ہر گھر میں آدھا تتر آدھا بٹیر ہے. تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. اللہ نے آپ کو ہدایت دی، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ اللہ ان کو بھی یہ سمجھ، یہ فکر جو ہے وہ ان کے دل میں اتار دے، ان کو یہ بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے. آپ اپنے تائیں پہلے خضری عمل پڑھ کے اپنا حصار کریں، اس کے بعد اپنی فیملی کا حصار کریں. خلاص باقی کا حصار آپ نہیں کریں. جب باقی کا حصار کریں گے، وہ ہیں رجت کے مریض، وظائف پڑھ رہے ہیں، وہ ہوں فرض کیا جادو کے مریض، جب آپ ان کو اپنے حصار کے اندر لیں گے تو آپ کبھی بھی مصیبتوں سے باہر نہیں نکل سکیں گے. کتنے لوگ ہیں، کتنی مائیں ہیں جو ابھی جمعرات کو بھی آئی ہیں کہ کیا کہہ رہی تھی کہ حضرت صاحب میں اس کا علاج کرتی ہوں، اس کے لیے پڑھائی کرتی ہوں تو یہ تو ٹھیک ہو جاتی ہے، تو میں 4 روپے پہ پڑ جاتی ہوں. تو یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو علاج کرنے والا ہے اس کا جذبہ اپنی جگہ پہ قابل احترام ہے، لیکن اس کے اندر روحانی قوت اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے جو دوسرے بندے کے اوپر اثرات ہیں. تو اس لیے آپ لوگ کیونکہ نئے ابھی اس سے نکل رہے ہیں، گندگی سے، اثر بد سے، رجت کے اثرات سے، تو میں تمام دنیا بھر میں جو لوگ سنتے ہیں آپ لوگوں کو بھی، ان کو بھی یہ کہوں گا کہ بھائی اپنے تائیں رہو. کیا کرو؟ اپنے تائیں رہو. جب آپ خضری عمل پڑھتے ہیں تو پہلے اپنا بدنی حصار کرو، پھر اگر بچے پاس ہیں تو ان کا حصار کرو، پھر اپنا گھر کا روحانی
حصار جو ہے وہ کرو. اس میں ان لوگوں کا تصور نہیں کرو جو وظائف کرتے ہیں, ان لوگوں کا تصور نہیں کرو یا نام نہیں لو جو جادو کے مریض ہیں. اگر آپ رجت کے مریضوں کو بھی اور جادو کے مریضوں کو بھی یا دور دراز کے اور جو آپ کے جان پہچان والے عزیز و اقارب دوست اقارب ہیں, دوست احباب ہیں, ان کا ارادہ کریں گے, نیت کریں گے تو ان کو آپ حصار میں لیں گے. تو اگر ان کی شیطانی طاقت آپ کی روحانی طاقت سے زیادہ ہوئی تو آپ بیمار ہو جائیں گے. بات سمجھ آ گئی؟ تو پہلے کس کو بچانا ہے؟ اپنی جان کو. پھر کس کو بچانا ہے؟ اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو بچاؤ. جو پھر آپ مضبوط ہوتے جائیں گے, ہو سکتا ہے اس سے پہلے اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے دے. اگر آپ سب کے اوپر حصار کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ حصار آپ کو لینے کے دینے پرجے کا ذریعہ بن جائے. اگلا سوال یہ ہے جی, السلام علیکم حضرت جی, آج مرغی ذبح کی جس کا بلڈ بالکل سیاہ تھا, جب صاف کی تو اس کی لیگ سے یعنی اس کی ٹانگ پہ عجیب سا سبز اور بلیک پھوڑا تھا, اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے. پھر میں نے وہ گوشت بنا کر ماسی کو دینے کی بجائے باہر پھینکوا دیا. واٹس اپ بھی کیا ہے, بیٹے نے رات شدید غصے میں توڑ پھوڑ بھی کی ہے. آپ سے جڑے 6واں مہینہ ہے اور اس نے ایسے پچھلے نومبر میں بھی کیا تھا. الحمدللہ پابندی سے سارے اعمال جاری ہیں. پھر دوسری مرغی منگوا کر ذبح کی, 10 منٹ رکھی, لیکن اس کے اندر اتنی چونٹیاں آ گئیں کہ وہ مرغی بھی ضائع ہو گئی. بیٹے کے روم میں یعنی کمرے میں بھی کل پہلے اچانک سے چونٹیاں نکلیں بہت بڑی تعداد میں. واللہ عالم رہنمائی فرما دیں. 3-4 باتیں میں وضاحت کر دیتا ہوں. پہلی بات وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے مرغی ذبح کی تو اس کا بلڈ جو ہے وہ بہت بلیک تھا, یعنی ساری نیگیٹیوٹی, نیگیٹیو انرجی, شیطانی اثرات کیونکہ اس میں منتقل ہوئے. اس کے بعد اس کے اوپر پھوڑا جو ہے وہ بلیک کلر کا اور گرین کلر کا بن گیا. تو کیونکہ یہ عوام کے ساتھ پہلی بار ہو رہا ہے, کیونکہ وہ روحانیت عملیات سیکھ رہے ہیں, ہمارا کیونکہ روز کا کام ہے, ہمارے لیے یہ کوئی انہونی یا حیران کن بات نہیں ہے. تو جب نیگیٹو انرجی منتقل ہوتی ہے تو اسی سے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے رجت کے مارے ہوئے ہیں یا کتنے آپ جادو کے مارے ہوئے ہیں. یہی تو اللہ والو آپ کو نفع ہو رہا ہے الحمدللہ شافیہ سوشل میڈیا سے یا فیضان قادریہ شافیہ سے, کہ اللہ آپ کو دکھا رہا ہے, آپ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں, بجائے کہ کوئی کہے جھوٹ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. آج کسی کا کیا پتہ چلتا ہے یا اس کا دین ایمان ہے؟ اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہے اور آپ کو علم ہو گیا کہ میں جادو کی مریضہ ہوں, یا جنہوں نے بھی یہ صدقہ کیا کہ ہم جادو کے مریض ہیں. دوسرا پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے مرغی جو ہے وہ یعنی کسی کو دینے کی بجائے جو ہے پھینک دی. یہ بہت اچھا کیا کیونکہ وہ گوشت کھانے کے قابل نہیں تھا, اس میں سارے شیطانی اثرات منتقل ہو گئے تھے. اگر وہ کسی کو آپ دیتے تو وہ بھی بیمار ہو جاتا, یہ ثواب کی بجائے گناہ کا کام ہو جاتا. پھر اگلا کام انہوں نے کیا کیا, پھر ایک مرغی ہم نے اور منگوائی. جب اس کو ذبح کر کے گوشت بنا کے رکھا تو 10 منٹ کے بعد اس پہ چونٹیاں جو ہے وہ آ گئیں. چونٹیاں جو ہے یہ جو حشرات الارض ہیں یہ جنات کی ایک قسم ہے, تو ان کے اندر حلول ہوتا ہے جنات کا. جب چونٹیاں آ گئیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ گھر کے اندر جنات بہت زیادہ ہیں, کیونکہ ڈھیر وظائف کی ہیں. جس طرح کی ان کی ہسٹری ہے, جس طرح انہوں نے بات کی ہوئی ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس گھر کے اندر نقش, ہر الٹا سیدھا کام تویز دبائے بھی گئے ہیں, پلائے بھی گئے ہیں, لٹکائے بھی گئے ہیں, ہر نیلا پیلا چٹا اگے شاہ کھبے شاہ ہر کام ہوا ہے. تب جا کے یہ والے حالات جو ہے پیدا ہوتے ہیں جو انہوں نے لکھے ہوئے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ گھر کے اندر شیطانی اثرات بھی ہیں اور شیاطین کی موجودگی بھی ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں جی چونٹیاں آ گئیں, وہ گوشت بھی جو ہے وہ ضائع ہو گیا. اس کے بعد بیٹا جو ہے اس نے مار کوٹائی کی, لڑائی کی. تو یہ پھر اس سے تیسری بات بھی ثابت ہو گئی کہ جب شیاطین کو ضرر پہنچا, نقصان پہنچا صدقے کی وجہ سے, تو پھر وہ کیا ہو گئے, اگریسو ہو گئے آپ کے خلاف. ٹھیک ہے, 3 باتیں ہوں گی. چوتھی بات انہوں نے لکھی ہے جو اصل ہے, جو میں نے نوٹ کی ہے, وہ یہ کہ جی ہم سارے اعمال الحمدللہ پچھلے 6 مہینے سے آپ کے ساتھ جڑے ہیں, ہم پابندی کے ساتھ اعمال کر رہے ہیں. ہم نے واٹس اپ بھی کیا ہے. ہم نے کیا کیا ہے, یعنی جو بات انہوں نے یہاں لکھی ہوئی ہے انہوں نے یہی بات واٹس اپ بھی کی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, اصل جو عمومی جواب تھا وہ تو میں نے دے دیا کہ آپ کے گھر کے اندر نیگیٹو انرجی بہت زیادہ ہے, جناتی اثرات ابھی بہت زیادہ ہیں. بے شک آپ 6 مہینے سے اعمال کر رہے ہیں.
اور جب آپ صدقہ کرتے ہیں تو جنات کو، شیاطین کو نقصان پہنچتا ہے، جادو ٹوٹتا ہے، رجت ٹوٹتی ہے، تو مخالفین کا رد عمل آتا ہے۔ وہ میاں بیوی کی لڑائی بھی ہو سکتی ہے، چھوٹا موٹا کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے، کوئی بچہ بھی لڑ سکتا ہے، کوئی بچہ گر بھی سکتا ہے، وہ تو یہ ہے نا جہاں ان کا بس چلے گا وہ کریں گے۔ تو یہ